حضرات، آج رجب کی 28 تاریخ ہے 1434 اور جون کی 8 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 171 اور 172 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 171 and 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول اور ان کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا ہے، اور ایک روح ہیں جو اس کی طرف سے آئی ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے اور اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو۔ ہاں، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ وکالت و سرپرستی کے لیے کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو حقیر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، نہیں اللہ کے مقرب فرشتے ایسا سمجھتے ہیں، اور جو اس کی بندگی کو حقیر و ناچیز سمجھے اور تکبر سے کام لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سب کو ایک دن اپنی بارگاہ میں جمع کر لے گا۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کی آیات بھی ظاہر ہے کہ اہل کتاب ہی کے تعلق سے تھیں اور انہی سے خطاب تھا، انہی کی گفتگو، انہی کے دعوے اور انہی کے تعلق سے ساری گفتگو تھی۔ یہاں بھی بات یا اہل الکتاب سے شروع ہو رہی ہے، خطاب انہی کو کیا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب میں یہ دو بڑے فرقے شامل ہیں، یہود و نصارہ، اور جہاں جہاں قرآن نے یا اہل کتاب کہا ہے تو انہی دونوں کو خطاب کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی دونوں اس سے مراد ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کی آیات میں بھی دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہیں پر یہودیوں کا اور کہیں پر نصارہ کا۔ لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے
عقائد میں، اپنے دین میں، اپنے مذہب میں غلو سے کام مت لو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے۔ اب یہ جو حد ہے یہ کسی طرف بھی ہو سکتی ہے، یعنی افراط ہو یا تفریط، حد سے بڑھانا یا حد سے گھٹانا، یہ دونوں غلو ہیں۔ ان دونوں کے لیے لفظ غلو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر غلو استعمال ہوتا ہے حد سے بڑھانے کے لیے۔ لیکن چونکہ یہاں پر یا اہل الکتاب کر کے خطاب کیا گیا ہے، تو اس میں یہ دونوں فرقے مختلف، دو الگ الگ گویا کہ ان کے رخ ہیں جس بنیاد کے اوپر وہ غلو کرتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو خاص طور پر حضرت عیسیٰ کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے، اور ایک نظریہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ قرآن کی بنیاد کے اوپر جو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ہے وہ معتدل اور متوازن نظریہ ہے، وہی ماڈریٹ نظریہ ہے۔ باقی جو 2 نظریات ہیں یہ غلو ہیں، حد سے تجاوز ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ ایک عام انسان سے بھی رتبے میں انہیں کم قرار دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ انہیں حلالی تک نہیں مانتے، اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی پیدائش نعوذ باللہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ یہ انہوں نے ان کو رسول تو کیا مانتے، ان کو حق، ان کے ایک عام انسان جو شریف انسان ہوتا ہے، شریف خاندان میں پیدا ہونے والا، اس سے بھی نعوذ باللہ ان کے مرتبے کو گھٹا دیا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا غلو ہے، تنقیص ہے۔ دوسری طرف عیسائی ہیں جنہوں نے اتنا بڑھایا ان کو کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس کی جگہ جو صحیح نظریہ ہے قرآن اب اس کو پیش کر رہا ہے۔ پہلے تو منع کیا کہ دیکھو تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اس کے بعد کہا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں تم حق کے سوا کچھ نہ کہو، اللہ کے بارے میں صرف حق کی باتیں کیا کرو۔ ویسے عمومی طور پر ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے معاملے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان جو بات بھی کہے وہ سچ ہو، صحیح ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فقہ جعفری میں روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اللہ و رسول پر جھوٹ بولنا۔ عمومی طور پر اخلاقی بنیاد پر کبھی بھی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور روزے کی جو روح ہے وہ گویا ختم ہو جاتی ہے اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی جھوٹ بولے۔ لیکن ٹیکنیکلی روزہ باطل نہیں ہوتا عام جھوٹ بولنے سے، اس کا ثواب ضرور کم ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، اس کی روح ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، اس کے اسپرٹ باقی نہ رہے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی فقہی اعتبار سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی جھوٹ جو عام جھوٹ انسان ایک دوسرے پر بولتا ہے، اگر اللہ اور رسول پر بول دیا جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سچائی کے علاوہ کوئی بات مت کہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسرے معاملات میں جو چاہو جھوٹ بولو، نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں تمہیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور تم اللہ ہی کے معاملے میں بالکل محتاط نہیں ہو، اللہ ہی پر الزامات لگاتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو صحیح نظریہ ہے نہ وہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو، نہ وہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بلا شبہ مسیح جو عیسیٰ ہیں، جن کا نام عیسیٰ ہے اور مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے صحیح نظریہ، یہ ہے ماڈریٹ نظریہ، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے بہت سے معنی پیش کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ اصل میں عبرانی لفظ ہے، ہیبرو سے آیا ہے، جیسے دیگر انبیاء کے اسامی ہیں۔
موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، یہ سب یہ عربی الفاظ نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ نام نہیں ہے، مسیح جو ہے وہ نام نہیں ہے، صفت ہے، اور نام تو کسی اور زبان سے لیا جا سکتا ہے، لیکن صفت کسی اور زبان سے بورو نہیں کی جا سکتی۔ مثلا عیسیٰ، موسیٰ، ٹھیک ہے یہ نام تھے، چونکہ نام ہے، پراپر ناؤن ہے، تو پراپر ناؤن تو آپ کسی بھی زبان میں وہی یوز کریں گے، وہ چینج نہیں ہوتے۔ لیکن صفت جو ہے، ایڈجیکٹو جو ہے، وہ چینج ہوتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کرنا چاہیے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کوئی لفظ قرآن میں غیر عربی استعمال کرے، یہ کچھ لوگوں کا استدلال ہے۔ اس بنا پر ہمیں، حالانکہ مسایا استعمال ہوتا ہے انگلش میں، مسایا استعمال ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کو مسیح کہا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں یہ صفت ہے، لہٰذا قرآن جو ہے وہ کوئی لفظ باہر سے بورو نہیں کرے گا علاوہ پروناؤن کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسح سے ہے، مسح صاف کرنا۔ ہم بھی جب وضو میں مسح کرتے ہیں تو یہ مسح ہے، میم سین ہے، مسح، اسی سے مسیح ہے۔ چونکہ اللہ نے ان کو بالکل پاک اور صاف قرار دیا ہے اور برائیوں کو ان سے دور رکھا ہے، اور برائیوں سے ان کو پاکیزہ قرار دیا ہے، اس لیے ان کو اللہ نے مسیح قرار دیا۔ یہ مسیح کے معنی میں بیان کیا ہے مفسرین نے۔ تو بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہے، عام طور پر نام پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ یہاں جناب عیسیٰ کی عزت اور ان کے احترام اور ان کی تعظیم میں صفت کا ذکر پہلے ہے۔ وہ مسیح، کون مسیح؟ جو عیسیٰ ہیں۔ کون عیسیٰ؟ ابن مریم۔ قرآن نے لفظ عیسیٰ یعنی یہ نام جناب عیسیٰ کا 25 مرتبہ استعمال کیا ہے قرآن، اور جناب مریم کا نام 24 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم دونوں کو ملا کے 16 مرتبہ استعمال کیا۔ تو جہاں جہاں صرف عیسیٰ کہنا تھا، ایسی کوئی ضرورت تھی، تو وہاں صرف عیسیٰ کا نام، دیگر انبیاء کے ساتھ جناب عیسیٰ کا نام بھی آ گیا۔ جہاں جناب مریم کا صرف تذکرہ ہے تو صرف مریم کا نام آ گیا۔ جہاں حضرت عیسیٰ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں وہ بیان کرنا ہوا، وہاں سٹریس دے کر کہا عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیونکہ عام طور پر ابن جو ہے لگایا جاتا ہے باپ کے ساتھ، لیکن یہاں پر یہ اصرار ہے کہ وہ ہیں فرزند، وہ ہیں بیٹے، لیکن واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ان کی ماں کی طرف نسبت دی جاتی ہے، فرزند مریم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیٹے ہیں مریم کے، یہ قرآن کا نظریہ ہے، وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ کا نظریہ کیا ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کی تردید کرنے کے لیے وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ ابن مریم ہے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو بھئی ابن مریم کیسے ہیں؟ ان کے باپ کون ہیں؟ اسی باپ کون ہے کے تعلق سے یہ دو نظریے قائم ہوئے افراط و تفریط کے۔ کسی نے ان پہ الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ فلاں کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، یا پوچھنے لگے کس کے بیٹے ہیں۔ اس کی کہانیاں بھی قرآن نے سنائی ہیں، سورہ آل عمران میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ دوسرا نظریہ قائم ہوا کہ جب بیٹے نہیں ہیں تو پھر تو یہ اللہ ہی کے بیٹے ہوئے۔ ابھی بھی کچھ نادانی میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب ان کے ماں تو معلوم ہے کون ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو، تو پھر باپ جب نہیں ہے تو اللہ ہی باپ ہوا۔ اور اس کا جواب قرآن اس سے پہلے دے چکا ہے کہ یہ تو بہت ہی نادانی کی بات ہے۔
یہ بھی سورہ آل عمران میں اس تفصیل سے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ کون سی دلیل ہے کہ ان کے باپ نہیں ہے تو لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہوئے. اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلے تو تم کو آدم کو اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے. ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو یہاں پر وہ دلیل نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کو بھیجا ہے، مریم پر القاء کیا ہے، مریم تک پہنچا ہے اللہ کی طرف سے. یہ وہ کلمہ ہے. کلمے سے کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں. کلمہ ظاہر سی بات ہے کہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. تو ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کن اور وہ ہو گئے. یعنی تخلیق کائنات میں دو طرح کے مخلوقات ہیں. ایک وہ جو تدریجی طور پر مرحلے وار جن کی تخلیق ہوتی ہے، نظام الہی ہے. اللہ نے اس طرح کا نظام قائم کیا ہے کہ مرحلے وار اس کی ایک سسٹم ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، اس کے بیس پر. ایک ہے امری مخلوق، امر کن کہا اور وہ چیز ہو گئی. اب اس میں گریجول کوئی پروسیجر نہیں ہے، ڈائریکٹ کن اور عالم وجود میں وہ شے آ گئی جس کے لیے اللہ نے کہا کن، یعنی ہو جا. تو کلمہ اللہ کا کلمہ ہے جناب عیسیٰ. یعنی اس میں یہ شک نہ کرنا کہ اگر ان کے باپ نہیں ہیں تو کون ہے ان کے باپ اور کیسے ہے وہ ان کے باپ، اور مریم ان کی صرف تنہا ماں کیسے ہو جائیں گی. ان کا تعلق کلمۃ اللہ سے ہے. یہ اللہ کا کلمہ ہے کہ جو براہ راست اللہ نے امر کے ذریعے اپنے امر سے کن کہہ کر ان کی تخلیق فرمائی ہے. القاہا الی مریم، مریم کی طرف ان کو بھیجا ہے. کلمہ ہے، مریم کی طرف بھیجا. اور پھر جب مریم کی طرف بھیجا تو باقی مریم کے یعنی رحم مادر میں آنے کے بعد پھر پروسیجر وہی ہوا ہے جو ریگولر پروسیجر ہوتا ہے. لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ کلمہ الہی ہے، یہ کن سے ہوا. ایک تو یہ. ایک اور کلمہ کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ چونکہ کلمہ انسان کے ما فی الضمیر کو ظاہر و واضح کرتا ہے. اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں. یہ کلمات ہیں کہ جو اس کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، آپ دوسروں سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں کہ نہیں کریں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے. اس کا اظہار ہوتا ہے کلمات سے. تو اللہ نے انبیاء کے لیے لفظ کلمہ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ وہ بات بیان کرتا ہے اپنی مخلوقات کے سامنے جو وہ چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو، اللہ چاہتا ہے یہ نہ کرو. تو ہم کو کیسے پتا، کیسے آپ کو معلوم ہوگا ڈوز اینڈ ڈونٹس؟ یہ معلوم ہوں گے اللہ کے ان کلمات کے ذریعے جو انبیاء ہیں، مرسلین ہیں جو آئے. ایک اور کلمے کا مفہوم یہ پیش کیا گیا ہے کہ کلمہ دراصل اللہ کی تمام مخلوقات ہیں. جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے. جیسے کہ سورہ کہف میں ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اگر دنیا کے جتنے بھی
سمندر ہیں وہ روشنائی بن جائیں تاکہ اللہ کے کلمات کو لکھیں، ان کا احصاء کریں، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے ہم پھر اتنے ہی اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں کہ بھئی اور لکھو جاؤ، پھر بھی نہیں لکھ پائیں گے اللہ کے کلمات کو۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے، اور اس میں اور تفصیل سے ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور ایک سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے اور اس سمندر کے پیچھے مزید سپورٹ کے لیے اور 7 سمندر موجود ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات تمام نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بہت سی آیات ہیں کلمات کے تعلق سے، یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ۔ اب دیکھیں کلمات، ٹھیک ہے یہ بات کہہ دی گئی، بہت سے مفسرین کہتے ہیں، لیکن خود اگر ہم صرف کلمے پر گفتگو کریں تو اسی میں پورا وقت گزر جائے گا، اس لیے ہم اس کو ذرا جلدی سے یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لفظ کلمہ اور کلمے سے کیا مراد ہے اور قرآن نے کہاں کہاں کلمے کا لفظ کس مفہوم میں استعمال کیا ہے، یہ ایک خود مفصل بحث ہے۔ لیکن اگر ہم انہی اقوال کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے گفتگو کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، جو تیسرا قول ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کلمات سے مراد تمام مخلوقات الہی ہیں، اس لیے کہ ہر مخلوق کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، تو ہر شے کائنات کی ہر مخلوق کلمت اللہ ہے، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ اگر ہر مخلوق کلمت اللہ ہے تو یہ مخلوقات سب برابر نہیں ہیں، لہٰذا ان کی کلمہ ہونے کی حیثیت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ان میں کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے آپ خدا کو پہچان رہے ہیں، آپ الفاظ کے ذریعے سے ہی معانی تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہمارے دماغ میں کوئی معنی ہے، کوئی مفہوم ہے، کوئی میننگ ہے، کسی بات کی میننگ ہے میرے دماغ میں، تو یہ میننگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کلمہ نہ ہو۔ تو کلمے کے ذریعے سے، لفظ کے ذریعے سے میننگ جو ہے وہ آپ تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر ان کلمات کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں یا خدا کی صفات کو ہم سمجھنا چاہیں تو کلمات کے درجات ہیں مختلف، ان میں اعلیٰ ترین کلمہ وہی ہوں گے جو اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہوں گے، جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے وہ بہترین کلمہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو مان لیں کہ تمام مخلوقات کلمات ہیں، اس کو تسلیم کر لیں ٹھیک ہے، تو جب تمام مخلوقات کلمات ہیں تو ان مخلوقات میں جو بہترین مخلوق ہے وہ اللہ کی بہترین کلمہ ہے۔ تو انبیاء سے بہتر کون سی مخلوق ہے؟ مرسلین سے بہتر کون سی مخلوق ہے؟ لہٰذا وہ بہترین کلمہ ہے۔ ان بہترین کلمات میں سے ایک کلمہ جناب عیسیٰ ہیں، اور اسی بات کو غالباً قرآن نے اس جگہ کہا کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ چاہتا ہے کہ کلمات کے ذریعے سے، اپنے کلمات یعنی اپنے خاص ان منتخب انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے یحق الحق بکلماتہ، حق کو حق ثابت کر دے۔ تو اللہ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے، مگر براہ راست نہیں، بکلماتہ، اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جو حق جہاں جہاں ثابت ہو رہا ہے کلمات الہی کے ذریعے، وہ کلمات کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے حق ثابت ہو رہا ہے؟ وہ انبیاء ہیں اور وہ اولیاء اللہ ہیں، اہل بیت علیہم السلام، جن کے لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے حق ثابت ہوا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بکلماتہ، تو معصومین جتنے ہیں اللہ کا کلمہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ القاہا الی مریم، یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کو اللہ نے القا کیا ہے مریم پر۔ وروح منہ، اور یہی حضرت عیسیٰ اللہ کی ایک روح بھی ہیں۔
اچھا اللہ کی روح نہیں کہا ہے، اور روح ہے منہ اللہ سے. تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو یہ روح منہ اللہ سے ہے، یہ روح منہ، من اکثر تبعیض کے لیے آتا ہے عربی میں، یعنی بعض حصہ، منہ اس میں سے ہے. جیسے خود پیغمبر اسلام نے کتنے ایسی حدیثیں ہیں کہ آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، مجھ سے ہیں، حسین منی وانا منہ، منی مجھ سے ہے، یعنی میرا حصہ، میرا ٹکڑا ہے، بعض جز ہے. تو اس کو کچھ عیسائیوں نے لے کر کہا کہ دیکھو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روح منہ اللہ کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے. منہ یعنی اس کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے، تاکہ نہ تم ان کو خدا کہہ دو اور نہ تم ان پہ کوئی الزام لگا دو. کلمہ ہیں، پاک اور پاکیزہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں. روح منہ اللہ کی طرف سے. روح جو ہے وہ جناب عیسیٰ ہے، مگر من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. منہ جیسے سورہ جاثیہ میں ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ نے تمام اس زمین و آسمان کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، تسخیر کر دیا ہے تمہارے. لیکن یہ کیا ہے؟ منہ. یہ سارے زمین و آسمان کی چیزیں منہ اللہ کی طرف سے، تو سب اللہ کا جز ہو گئے، پھر کائنات کے ہر ٹکڑا اللہ کا جز ہو گیا. یہ کون سی بات ہے؟ منہ کا مطلب اللہ کی طرف سے. روح کا مطلب کیا ہے؟ روح کے بھی بہت سے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں. روح بمعنی روح، جو جسم کے ساتھ ہوتی ہے، جس سے زندگی ہے انسان کی، وہ روح. اگر اس سے یہ جیسے روح اللہ کہا حضرت عیسیٰ کو، روح اللہ یعنی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی براہ راست روح، یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی روح یا اللہ سے جڑی ہوئی کوئی روح ہے، نہیں. روح اللہ کا مطلب ہے کہ ان سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہ روح خصوصی طور پر. ورنہ یہی روح کا لفظ حضرت آدم کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے ملائکہ، اے فرشتوں، اے ملائکہ، میں آدم کو جب بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں، جب میں روح اپنی پھونک دوں تو تم سجدے میں گرنا. تو روح کا ذکر وہاں بھی اس کو تو بلکہ روحی کہا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے اس میں جب کچھ پھونک دوں. وہاں تو روحی کہا ہے، یہاں روح اللہ نہیں کہا ہے براہ راست، روح منہ کہا ہے. روح ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. لہٰذا جب حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح. اور ایک مفہوم روح کا، روح یا روح ہے رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت الہی ہیں، روح اللہ یا روح اللہ. تو یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لے آؤ. اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کو رسول مانو. تمہارا نظریہ بھی غلط ہے، تمہارا نظریہ بھی غلط ہے. نہ غلو کرو اور نہ تنقیص کرو. فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، ان کے رسولوں پر لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تین نہ کہو، یعنی تین کی بات ہی مت کرو. ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ تین. انتہوا خیر لکم، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ باز رہو تین کہنے سے. کیا مطلب؟ یہ ٹرینٹی کی بات کی جا رہی ہے. ٹرینٹی، تثلیث، ایک ایسا نظریہ ہے کہ اس کو تم زبان پر بھی مت لاؤ. لا تقولو، کہو بھی نہیں.
یعنی سوچنا اور اس پر ایمان لانا اور اس پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھنا یہ تو دور کی بات ہے، کہو بھی نہیں تھیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، چونکہ عیسائی دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہے جو تثلیث کا قائل ہے، حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ پوری بائبل میں، پوری انجیل میں شروع سے آخر تک کہیں بھی تثلیث کا، ٹرینیٹی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو تثلیث کو نہیں مانتا۔ اکثریت تو مانتی ہے لیکن پھر بھی ایک کافی بڑا گروپ ہے جو اس کو نہیں مانتا۔ بہت سے فرقے ہیں عیسائیوں کے جو تثلیث کو تسلیم نہیں کرتے، ان میں سے ایک جوہوا وٹنسز ہیں۔ جوہوا وٹنس جو ہیں وہ بھی اس کو نہیں مانتے، اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے۔ یہ بھی خود ایک موضوع ہے اپنی جگہ، جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم کلمات پر گفتگو کریں تو پورا وقت گزر جائے، اسی طرح اگر صرف ٹرینیٹی پر گفتگو کی جائے اور عقلاً اور شرعاً اس کا بطلان ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے پورا ایک درس ناتمام ہوگا۔ تو اس میں بھی ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، اختصار کے ساتھ صرف آگے بڑھیں گے، وقت کم رہ گیا ہے۔ کہ دیکھیں تثلیث ایک ایسی شے ہے جو خلاف عقل ہے، خلاف دین اور مذہب تو ہے ہی، خلاف عقل بھی ہے۔ خلاف دین کیوں ہے؟ خلاف دین اس لیے ہے کہ تثلیث توحید کے خلاف ہے۔ توحید یعنی ایک ماننا، تثلیث یعنی تین ماننا، اور یہ جو مذاہب ہیں یہ سب توحید کے دعوے دار ہیں۔ ان سے پوچھے کہ گاڈ کتنے ہیں تو کہیں گے ایک، گاڈ از ون۔ گاڈس نہیں کہتے کبھی بھی، گاڈس کو پلورل یوز نہیں کیا جاتا، کوئی عیسائی گاڈس نہیں کہتا یا یہ 3 گاڈس، نہیں، ون گاڈ۔ مگر اس ون گاڈ کے اندر 2 اور شامل کر دیتے ہیں، گاڈ، ہالی اسپرٹ اینڈ جیسس۔ آل 3 یہ مل کر کیا ہوتے ہیں؟ گاڈ بناتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو نہ صرف یہ کہ گاڈ کا نعوذ باللہ حصہ مان لیا، خود عیسیٰ کو اکثر و بیشتر گاڈ کہنے لگتے ہیں، لفظ گاڈ ان کے اوپر بھی یوز کرنے لگتے ہیں۔ تو گاڈ کتنے؟ 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں؟ کہتے نہیں، ہے تو 1 مگر 3 میں 1 ہے، 1 میں 3 ہے۔ تو خلاف توحید ہے، 1 نہیں رہا۔ اگر 3 ہو گئے تو 1 نہیں رہا، 1 ہے تو پھر یہ 3 میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اگر تقسیم کر دیا تو پھر توحید نہیں رہی، تو توحید کے خلاف ہے۔ جو اوریجنلی ایسنس ہے، روح ہے، مذہب ہے، وہ ہے توحید۔ اہل کتاب توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ اصل پہلا سبق ہے بائبل کا بھی اور توراہ کا بھی۔ اسی کے خلاف ہو گیا یہ تو ہوا دین کے خلاف۔ عقل کے خلاف کیسے ہے؟ آپ کسی سے پوچھ لیجئے جو تثلیث کا قائل ہو، بھائی ذرا سمجھا دینا آپ تثلیث کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ کہیں گے کہ just believe in it and don't ask questions۔ اس کو ثابت ہی نہیں کر پاتے کہ بھئی 3 in 1، when there are 3 so how you call them 1، and if it's 1 then how you divide them into 3۔ اسی وجہ سے قرآن کی بلاغت عجیب و غریب ہے کہ قرآن نے اللہ کے لیے لفظ احد استعمال کیا، احد جس کی کوئی عدد ہی نہ ہو، یعنی واحد کے بعد 2 ہے نا، 1 2 3 4، احد کے بعد 2 3 4 نہیں، بس احد تنہا اکیلا۔ واحد کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، احد انڈیوائیڈیبل ہے، انڈیویزیبل، اس کو آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ احد کو کسی طرح احد، قل هو اللہ
احد، اللہ احد ہے، یعنی احد اس طرح احد ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں بھی اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، چاہے کہ فزیکلی اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں۔ تو تثلیث عقل کے خلاف ہے، وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے، اور اکثر بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا اور گڈ فرائیڈے کو ایسا ہوا اور ایسٹر سنڈے کو وہ پھر واپس آ گئے، تو اب جب ایسا ہوا تو 2 دن یا 3 دن اللہ کا ایک پارٹ معطل رہا، اس لیے کہ ڈیڈ ہو گیا، he was dead، تو 2 پارٹ رہے اللہ کے، استغفر اللہ، گاڈ کے۔ اس کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ کون چلا رہا تھا اس وقت کائنات کو؟ چل رہی تھی یا ختم ہو گئی تھی کائنات کا؟ چل رہی تھی، چل رہی تھی تو یہ 2 چلا رہے تھے، اس کا مطلب یہ 2 اس ایک تیسرے کے بغیر چلا سکتے ہیں، 2 دن چلا سکتے ہیں تو 20 دن بھی چلا سکتے ہیں، 2 سال بھی، 20 سال بھی، ملین سال بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تیسرا حصہ ہے بیکار ہے، اور اگر نہیں چلا سکتے اسی وجہ سے جلدی سے اس کو زندہ کر کے تیسرے دن ملا لیا، بڑی مشکل سے یہ 2 دن چلائے اور اس کے بغیر نہیں چلا سکتے، تو اس کا مطلب یہ دونوں مجبور ہیں، جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عقل کے خلاف بھی ہے، دین کے خلاف بھی ہے، تثلیث کو ثابت نہیں کر پاتے۔ اب اس کو کس طرح اللہ نے بیان کیا دیکھیں، سبحان اللہ، انما اللہ الہ واحد، خبردار 3 مت کہو، بے شک اللہ صرف ایک ہے، الہ واحد، سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکیزہ ہے وہ اس بات سے، منزہ ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو۔ اس کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا بلاغت ہے اس میں، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو، یعنی بے عیب ہے اللہ، اس میں یہ عیب نہیں ہو سکتا کہ اس کے بیٹا ہو۔ تو کیا کسی کے بیٹا ہونا عیب ہے؟ اگر کوئی باپ بن جائے تو عیب ہے یہ؟ وہ تو فخر کرتا ہے کہ ماشاءاللہ، لوگ آتے ہیں اس کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ باپ بن گیا۔ قرآن کہہ رہا عیب ہے یہ۔ کیوں عیب ہے اللہ کے لیے؟ جب سب کے لیے فخر کی بات ہے تو اللہ کے لیے بھی نعوذ باللہ فخر کی بات ہو جاتی کہ اس کا بھی ایک بیٹا ہے، کہ نہیں، اللہ کے لیے عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب کیوں ہے؟ کہ یہی چیز بیٹا ہونا، اولاد ہونا، جو فخر کی بات ہے، وہ عیب بن جاتی ہے اگر بیٹا دوسری جنس سے ہو، دوسری اسپیشیز سے بن جائے۔ اگر آپ کو یہ خبر ملے، ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو، دوسری اسپیشیز سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہو جائے، اگر کا سوچ لیں، تصور کر لیں، کوئی نیوز ایسی آ جائے کہ بھئی فلاں ہاسپٹل میں آج تو ایک عجیب سے بچے کو جنم دیا ہے ایک عورت نے، وہ بچہ کیا ہے؟ وہ بلی کا بچہ ہے جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، اور اس کا باپ بھی وہیں کھڑا ہوا ہے، اس بلی کا باپ۔ اب بتائیے کہ اگر واقعی ایسا ہو نہیں سکتا، میں کہہ رہا ہوں ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہو جائے، اسپیشیز چینج ہو گئی اور کہا کہ یہ تو اس چوہے کا باپ ہے یا یہ اس بلی کا باپ ہے، یہ فخر کی بات ہے؟ یہ نقص کی بات ہے، عیب کی بات ہے، وہ شرمائے گا یہ کہتے ہوئے۔ اب یہاں پر قرآن نے کتنے حسین پیرائے میں بات کہہ دی کہ سبحانہ، اللہ پاک ہے اس الزام سے کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے مانا کہ اسی جنس سے ہے تو اللہ ہی کے جنس سے ایک اور اللہ تم نے مان لیا، 2 گاڈ ہو گئے کھلم کھلا، اسی اسپیشیز، ایک اسپیشیز ہوئی۔ اگر کہاں اسپیشیز الگ ہے، یہ تو ہیومن بینگ ہے اور وہ گاڈ ہے، تو یہ گاڈ کے لیے بہت ہی زیادہ عیب کی بات ہے، نقص کی بات ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ نقص اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ رہے اور پھر بھی اس کے کوئی بیٹا ہو جائے۔ ہاں لہو، اب دیکھیں، سبحانہ ان یکون لہو ولد، پاک ہے اس بات سے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، لہو ولد، اس کے لیے کوئی بیٹا ہو۔
لہو ما فی السماوات، ہاں اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں، کائنات کی ہر چیز اس کی ہے. ما فی السماوات ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اور ان تمام اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کی سرپرستی کے لیے، ان کی وکالت کے لیے، ان کی کفالت کے لیے اس کی ذات کافی ہے. اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم اس میں ایک اور بنا دو پھر تیسرا ایک اور چیز اس میں جوڑ دو. اللہ کے لیے جوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ جو کچھ ہے وہ ایک ہے، اکیلا ہے، سب کے لیے کافی ہے. وقت تمام ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اب 2 درس اور رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس سورے کے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آیت رہ گئی ہے ایک، اس کو ہم اگلے درس میں شامل کر لیں گے، اور تاکہ ہم زیادہ وقت سے اوپر نہ جائیں، وقت آلریڈی ہو چکا ہے. مختصر یہ اس کا مختصر تذکرہ کر دیتے ہیں ترجمے کے حد تک، کہ اب اس کے بعد کہا کہ دیکھو مسیح جو ہیں لن یستنکف، وہ اس بات کو حقیر اور ناچیز نہیں سمجھتے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. کیونکہ لوگوں نے آ کر پیغمبر اسلام سے کہا تھا کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ حضرت عیسیٰ کی تنقید کیوں کرتے ہیں، آپ ان میں عیب کیوں نکالتے ہیں. کہا عیسیٰ میں اور ہم عیب نکالیں؟ کہاں آپ نکالتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو برا لگ رہا ہے، تم کو تنقید محسوس ہو رہی ہے، تم اس کو عیب سمجھ رہے ہو، تم اس کو برائی سمجھ رہے ہو. حضرت عیسیٰ اس کو برا نہیں سمجھتے بلکہ فخر کرتے تھے اللہ کا بندہ ہونے پر. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ لفظ کہ نہ صرف مسیح بلکہ ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں، انہیں بھی اس میں کوئی نقص نہیں نظر آتا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. اللہ کی بندگی فخر کی بات ہے، عیب کی بات نہیں ہے. اور جو شخص اللہ کی عبادت سے استنکاف کرے، یعنی اللہ کی عبادت سے گویا اظہار بیزاری کرے، نفرت کرے، وہ شخص کیا ہے، اور یا استکبار کرے، تکبر کر کے نہ کرے، فَسَيَحْشُرُهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ سب کو قیامت کے دن ایک جگہ اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا اور سب کا حساب کتاب اس دن لے گا کہ تم اللہ کی عبادت کو کم سمجھ رہے تھے، حقیر سمجھ رہے تھے، ناچیز سمجھ رہے تھے، اب آؤ ہماری بارگاہ میں. یہاں پر گفتگو تمام ہو جاتی ہے. انشاءاللہ جو آیتیں رہ گئی ہیں ان پر ہم ان کو 2 درس میں مزید بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مائدہ شروع کیا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد.